الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. آج کے سلسلے میں تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، مدنی پھول بھی ہوں گے، اور آج ہم تذکرہ کریں گے، ذکر خیر کریں گے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حاجت روائی کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جود و سخا کا، سرکار کی عطا کا، کرم نوازیوں کا جو اپنے غلاموں پر ہوئیں ان کا آج ذکر خیر ہوگا. اور سلسلے کا موضوع جو ہے وہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جی ہاں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آج اس موضوع سے متعلق سلسلے میں مدنی پھول جو ہے وہ شامل رہیں گے. آپ کی کالز، آپ کے میسیجز یہ بھی ہم نے شامل کرنے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اول تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے شرکت کی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. تلاوت قرآن سب سے پہلے ہوگی. ہمارے قاری صاحب الحمدللہ موجود ہیں، آج تلاوت قرآن ہمیں جو ہے وہ سنائیں گے. پہلے حسب معمول نیتیں بھی کریں گے اور پھر جی بالکل کیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلند والا ہے اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، عزت والا عرش کا مالک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافروں کو چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ یعنی غیر اللہ کی پرستش محض باطل بے سند ہے۔ ایمان والوں کو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، یہ وسائل بخشش مجھے عطا فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور دین متین کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناشف سنتے ہیں، آج یہ بھی اسارت مجھے ملے گی، مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، اور سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کے تو جان کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، کہ یہ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا 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 مکی مدنی،
مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی جانتے ہو کیوں ہے روشن آسمان پر کہکشاں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسمان پر کہکشاں ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے انشاءاللہ عز و جل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس آپ کے مبارک صفت جن اوصاف کی آج ہم نے بات کرنی ہے، ان میں جو ایک وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ دستگیر بے کساں ہیں، بے کسوں کے ہاتھ تھامنے والے ہیں، ان پر شفقت فرمانے والے ہیں، جن کا دنیا میں جو ہے وہ عمومی طور پر کوئی بھی نہیں جو ہے وہ ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے جب وہ فیض پاتا ہے تو جو ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز جود و سخا تھا اور کیسی جھولیاں بھرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آج اس حوالے سے ہمارے مدنی پھول سلسلے میں شامل رہیں گے، آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے مبلغ تشریف لا چکے ہیں حضور، آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ایک وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی کسی کو دے سکتا ہے یا کسی کی جھولی بھر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے سے اور
اس کی کرم نوازی سے اس کے انبیاء جو ہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں اور اولیاء جو ہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہے. ایسا نہیں اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھے کہ انبیاء دیتے ہیں بغیر اللہ کے دیے کے، یعنی اپنے ذاتی مطلب وہ اختیار رکھتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنا علماء نے لکھا کہ جو اللہ کے بغیر دیے جو دینے کا عقیدہ رکھے گا تو وہ تو کفر ہے. تو یہ ان کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دینا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا مفہوم ہے، اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. جبکہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ ساری کی ساری عزت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو ایک مقام پہ فرمایا کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور دوسرے مقام پر تقسیم فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے بھی ہے. تو اب اس طرح فرمانا اور ایک جگہ پہ تقسیم کر دینا، تو پتہ یہ چلا کہ جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اور اللہ کے مطلب بندوں کی ہے، وہ بھی پلٹ کر دربار الہی میں آنے والی ہے، اور وہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو اس طرح جہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانا ہے تو وہ اپنی ذاتی عطا سے عطا فرماتا ہے، اور جہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ انبیاء نے جو مشکل کشائی کی اور جو اولیاء نے مشکل کشائی کی، جو قرآن مجید میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور پھر واقعات بھی ہیں، تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. سبحان اللہ. ایک بات جو ہے یہ اگر کلیئر ہو جائے کہ دنیا میں جس کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ملتا ہے، اور جو آگے کسی کو دیتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کو ہی آگے دیتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے یہ سارے وساوس جو ہیں یہ جڑ سے کٹ جائیں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو رسالہ تعریف فرمایا ہے کرامات شیر خدا، اس رسالے میں امیر اہل سنت نے اس بات کو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے، اس کو بڑے مفصل اور بڑے آسان طریقے سے جو ہے یہ بیان کیا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ اسی سے روشنی لیتے ہوئے دیگر امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں 30ویں جلد میں آپ کا جو ہے وہ ایک رسالہ بھی ہے. اب ماشاءاللہ آپ کرامات شیر خدا رسالے کے ٹائٹل پیج کی اسکرین پر زیارت بھی کر رہے ہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے الامن والعلا کے اندر اس بات کا مفصل طریقے سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک دربار سے خزانے لے کر کے اپنے جو ہے وہ امتیوں کو، غلاموں کو جو ہے وہ نوازنے والے ہیں. اور جو ہے وہ ایک شعر کے اندر یہ فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. حضور یہ فرمائے کہ کوئی آیت کریمہ ہو جائے جس میں ذکر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد کرتا ہے، اس میں عمومی طور پہ شک نہیں ہوتا، تو اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں یا مومنین بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی اگر آیت کریمہ بھی اگر آپ سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اس طرف کی، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64 ہے، ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ آیا کریمہ تو یعنی وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آج مفہومی جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، واستغفر لهم الرسول، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ بھی بخشش مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان جو ہے وہ پاؤ گے۔ تفسیر جلالین کی حاشیے میں ایک بات جو ہے وہ پڑھنے کو ملی کہ ایک اعرابی، غالباً مدارک کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ مذکور ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو ایک اعرابی جو ہے وہ آپ کے مبارک جو ہے وہ روزے پر حاضر ہوا اور جو ہے وہ اس نے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے بھی اپنی جان پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے وہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ تو آقا علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ جو جاتا ہے سرکار کے دربار گوہر بار میں وہ خالی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک طرف تو یہ فرمایا ہے کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جہاں یہ فرمایا ہے وہیں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آگے چل کر جو ہے وہ گویا کہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، کیا آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ مانگا ہے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیا کریمہ جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں گے۔ تو اس کے تحت مفتی صاحب نے وہی واقعہ جو آپ نے فرمایا اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف ظاہری وصال کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک جو ہے اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ کے حضور اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ جا تیری بخشش کر دی گئی۔ اس سے چند مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے، یہ ذریعہ کامیابی ہے، اور قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل ہے اور خیر القرون کا یہ معمول ہے۔ تو جب اس دور میں یعنی وہ جو اعلیٰ زمانے ہیں ان میں بھی اور پھر ان عرابیوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد یہ ثابت ہے تو ہمیں سرکار علیہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے حضور۔ حضرت جو ہے وہ فتح الباری کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کی شرح ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں قحط پڑ گیا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں جو ہے وہ حاضر ہوا، اور یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ جو ہے وہ سرکار کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ
استسقی لامتک، یا رسول اللہ امت جو ہے آگے ابھی اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، طویل روایت ہے، بہرحال جو اس کا مضمون ہے وہ یہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش جو ہے وہ مانگیے، امت جو ہے وہ ہلاک ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ جواب ملا جو تھا وہ یہ تھا. آقا ان کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر کے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہنا، اور سلام بھی جو ہے انہوں نے پیش کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے. تو بہرحال جب آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے ان کو بارش جو ہے یہ عطا فرمائی. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی معمول تھا کہ اپنی جو ہے وہ معاملات کو حل کروانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہی فرمان ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کریم مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں. تو بارگاہ رسالت سے جو ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا ہی عطا کردہ ہوتا ہے، جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے دربار سے ملتا ہے. یہاں پر ایک اور بات اگر ہم ذہن میں سوچ لیں اور اس کو ذہن میں اگر بٹھا لیں کہ ڈسپلن کی گولی، سر درد ہو تو ہم ڈسپلن کی گولی کھاتے ہیں، وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کوئی بیماری ہو تو ہم ہربل میڈیسن لیں یا کوئی بھی میڈیسن لیں تو وہ کھاتے ہیں تو وہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ہربل میڈیسن ہو یا کوئی سی بھی میڈیسن ہو جو ہمیں ٹھیک کرتی ہے، تو یہ میڈیسن کیا ٹھیک کرے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میڈیسن کے اندر شفا رکھتی ہے، پھر وہ میڈیسن ذریعہ بنتی ہے ہماری شفا یابی کا. تو یوں ہی اللہ کریم نے خزانے عطا کیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیاروں کو، اور وہ جو ہے وہ آگے جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ دیگر بندوں تک جو ہے فیض پہنچ رہا ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آپ کی کالز بھی سلسلے میں جو ہے وہ آ رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. آئیے ابھی آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجاب کے شہر گکھڑ منڈی سے تقریباً 10 کلومیٹر گاؤں باگڑیاں کوہنا سے محمد عارف اتاری بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انجم فرید اتاری ہے، میرا واضح خان سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سننی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار اتاری پچھلا ضلع میاں والی تو بولدا پیا ہاں. مینو سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ سلسلہ مینو بہت زیادہ پسند آ. میں بہت شوق نال دیکھدا وا. مینو آ نعت سنا دو. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی نعت سنائیں گے تو اور سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا. اور ابھی جو ہے ہم امیر اہل سنت کی زیارت کی لیتے ہیں، امیر اہل سنت کے مبارک محفوظات بھی سنتے ہیں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے میں دوبارہ واپسی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. آج کل گھر گھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، خاندانوں میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی، میں بھی دعوت نہیں دوں گا. اس نے ایک کو دیا، میں بھی ایک کو دوں گا. اور یوں تو اس نے میرے کو یوں بولا، یا میں گیا تو میرے کو لفٹ نہیں کرائی، خالی ٹیلی فون پر دعوت دے دی. اس کو میرے پاس چل کے آنا چاہیے، اس کے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی، میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں. اس طرح کے خامخواہ کے پنگے ڈال کے ہمارے یہاں خاندانی ناچاکیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. نفرتوں کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں خاندانوں میں.
تو مہربانی کر کے صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 190، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، کہ دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں